مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. علمی لطافتوں اور حدیث شریف کی برکتوں سے معمور سلسلے ایک حدیث ایک سبق میں آپ کی آمد. اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی توفیق دے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے مالا مال کرے. مفتی صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں، موجود ہیں سلسلے میں. آپ کو ویلکم، مرحبا، ماشاءاللہ. آج کی حدیث شریف کا انتخاب اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب، آپ آج کس طرف توجہ فرمائیں گے؟ کیا ہمیں سکھائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انکر. رواہ بیہقی. ماشاءاللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کے دعووں کو سن کر ان کی بات مانی جائے اور ان کو دعووں کے مطابق سنا جائے تو پھر وہ لوگوں کے خون اور لوگوں کے اموال پر قابض ہو جائیں گے، بلکہ گواہی مدعی پر ہے اور قسم منکر پر ہے. یہ حدیث حسن ہے بیہقی کی روایت سے، لیکن امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا، امام مسلم نے بھی ان الفاظ کو نہیں، ان معنی کو روایت کیا، اور دیگر محدثین نے روایت کیا، اور اس مفہوم پر کوئی کلام کسی کا نہیں ہے. اس حدیث کا عنوان کیا ہے؟ جی دیکھیے، دین اسلام ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں عبادات سکھاتا ہے، ہمیں خرید و فروخت، تجارت، لین دین کے معاملات سکھاتا ہے، ہمیں مرنے کے بعد جو معاملات ہیں، تعزیز و تکفین، سارے معاملات سکھاتا ہے، ترکہ اور وصیت کے احکام سکھاتا ہے، رہن سہن، معاشرت، کھانے پینے، لباس و آداب، تمام چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسانی زندگی کا ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، جسے عام طور پر یوں سمجھیے کہ ممبر و محراب سے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی ایک توقعات ہوتی ہیں کہ مولانا صاحب آئیں اور فضائل بیان کر کے چلے جائیں. ٹھیک. لیکن صرف فضائل سن لینا مطلب کافی نہیں ہے. زندگی کے تمام ہی شعبوں میں اسلام کی دی ہوئی رہنمائی حاصل کرنا، معلومات لینا، یہ بہت ضروری ہے. تو ایک شعبہ ہے تنازعات. انسان جو ہے مختلف مواقعوں پر تنازعات کا شکار ہوتا ہے. صحیح. اختلاف پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قیل و قال ہوتی ہے، ایک دوسرے پر دعوے کیے جاتے ہیں. صحیح. ایک دوسرے پر مطلب کہ چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی چوری چکارے سے لے کر قتل، قذف، نہ جانے کیا کیا دعوے کیے جاتے ہیں. پھر فیصلے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور
فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو باقاعدہ کورٹوں میں ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پبلک میں فیصلے. دو دکانداروں کا جھگڑا ہے تو مارکیٹ میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا. صحیح. دو گھرانوں کا جھگڑا ہے تو آپس میں بیٹھ کر خاندانی طور پر فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے. قبائلی علاقوں کے اندر جو ہے پھر وہ جرگے آ جاتے ہیں. صحیح. تو اسلام کیا کہتا ہے فیصلوں کے حوالے سے؟ صحیح. فیصلے کس طرح ہونے چاہیے؟ ٹھیک. اور مطلب کہ شہادت کا معیار کیا ہے؟ ماشاء اللہ. کس سے قسم لی جائے گی، کس سے گواہی لی جائے گی؟ اللہ اللہ. یہ سب چیزیں موضوع ہیں آج کی حدیث کا. سب سے پہلے جو بات کی گئی وہ یوں سمجھیے کہ بڑی ہی حکمت بھری ہے. اگر محض دعوے سن کر لوگوں کی بات مان لی جائے تو پھر لوگوں کے مال اور ان کی جانیں حلال ہو جائیں. مجھے تو یعنی یہ جو آپ نے کہا نا، میں تو یہ کہوں گا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو وہ بھی اس پر بہت غور کرے کہ انسانی نفسیات کا کتنا زبردست احاطہ اس چند جملوں کے اندر. 1400-1500 سال پہلے یہ نظام دیا گیا ہے. اللہ اللہ. وہاں مطلب کوئی سبجیکٹ نہیں تھا قانون کا، کوئی شعبہ نہیں تھا، لیکن سارے شعبے ایک طرف، اصل قانون تو اللہ کا بنایا ہوا قانون. ماشاء اللہ. قرآن کریم فرقان حمید ہے، اور قرآن کریم فرقان حمیدی کی تعلیمات ہیں یہ. جی جی. تو جو شخص چاہے دعویٰ کرے اور اس کو سچا مان لیا جائے، یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پہلا نقطہ یہ ہے. مطلب میں کہہ رہا ہوں یہ میرا ہے، میرے کہنے سے میرا نہیں ہو جائے. جی ہاں، بالکل نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مطلب آج ایسا رجحان ہے کہ ایک نے دعویٰ کر دیا تو بس ایک طبقہ ہے جو اسے سچا مان لیتا ہے، خاص طور پر دعویٰ کرنے والے کے چاہنے والے. صحیح. اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب. ایگزیکٹلی. وہ پرکھتے نہیں ہیں کہ یہ دعویٰ کرنے والا صحیح دعویٰ کر رہا ہے یا غلط دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا اندھی جو ہے نا وہ بہتی ندیاں میں بہہ جاتے ہیں، سمجھیے آپ. صحیح. اور دوسری بات ایک اور ہے ہمارے معاشرے کے اندر، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنی کڑھن کا اظہار فرمایا، جو نیا رسالہ ہے اس میں بھی ہے. ٹھیک. میڈیا کے حوالے سے، اخبارات کے حوالے سے رسالہ ہے کہ آج ایک عجیب مطلب کہ طرز عمل ہے. کسی پر دعویٰ ہو جائے، مقدمہ بن جائے، FIR کٹ جائے، وہ مجرم ثابت ہو یا نہ ہو، اسے اتنا گندا کر دیا جاتا ہے کہ جو سزا اسے ملنی تھی وہ کم تھی، لیکن کیچڑ جو اچھالی گئی اس کی عزت اچھالی گئی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی. اللہ اللہ. تو صرف دعوے جو ہیں وہ کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک. دعووں کی وجہ سے صرف دعوے سن کر جو ہے وہ انصاف قائم نہیں ہو سکتا. صحیح. معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنا، انصاف ضروری نہیں کہ کورٹیں قائم کریں گی یا حکومتیں قائم کریں گی، مطلب فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کا حصہ ہے. ایک گھر کے اندر کوئی معاملہ ہے وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے. ایک مارکیٹ کے اندر کوئی معاملہ ہے وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے. کسی قوم، کسی مطلب کہ کمیونٹی کا معاملہ ہے، قبیلے کا معاملہ آتا ہے وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے. قبیلے کے پاس معاملہ آتا ہے وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ انصاف کرنے کے بڑے ہی عجیب و غریب طریقے ہیں. اچھا. جیسے کوئلوں پر چلا کر جو ہے نا وہ تصدیق کی جائے گی کہ جناب یہ مجرم ہے یا نہیں ہے. صحیح. یہ روایات ہیں اس طرح کی، جب دعویٰ کیا گیا تو کوئلوں پہ چلا دیا جائے یہ مجرم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اچھا وہ مفتی صاحب عاملوں کے پاس بھی تو جایا جاتا ہے نا کہ وہ چور کا نام کی تصدیق جو ہے نا وہ اپنا عامل کرے گا آ کر. ٹھیک. تو اصل میں یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی، یہ کوئی شہادتیں نہیں ہیں کہ کوئی کوئلوں پہ چل گیا تو وہ سچا ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ فیصلوں کا معیار کیا ہونا چاہیے. ٹھیک. آج ہمارے ہاں اتنی جہالت ہے، آئے دن جو خبریں آتی ہیں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے. صحیح. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کو جب پکڑا جاتا ہے تو معاملہ اس کی سزا تک نہیں رکھا جاتا. صحیح. اس سے اعتدال میں بندہ قائم نہیں رہتا، تجاوز کر جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے چوری کر لی. صحیح. اب لوگ مل کر اس کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، بیچارے مر بھی جاتے ہیں. زندہ جلانے والا بھی ایک. جی ہاں. چور اگر مزاحمت کر رہا ہو اور آتا پائی کر رہا ہو اور آپ کو جان پر پڑی ہو اور آپ اپنے ڈیفینس میں لڑ رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. صحیح. جب وہ قابض آ گیا، پکڑا گیا، اب اسے مارنے کا تک نہیں ہے. ٹھیک. اسے قانون کے حوالے کر دیا جائے. صحیح. پھر دوسری بات یہ ہے، قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کے اندر
ظلم ہوتا ہے، بے انتہا درجے کا ظلم ہوتا ہے. ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ جناب جرگے نے فیصلہ دے دیا کہ ننگا کر کے گھمایا جائے. جرگے نے فیصلہ دے دیا کہ جناب اس نے جناب یوں کیا ہے تو اس کے خاندان والے فلاں سے یوں کریں گے. صحیح. تو ایسے فیصلے ہمارے مسلمان کر رہے ہیں. ہماری جو ہے وہ خاص طور پر جہاں قبائلی سسٹم ہے اور جہاں جو ہے وہ وڈیرا جو ہے وڈیرا ہے یا چودھری ہے یا رئیس ہے وہ بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اس بیچارے کو نماز نہیں پڑھنی آتی، اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں فیصلے کیا ہوتے ہیں. فیصلے کیا ہوتے ہیں میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ اللہ. فیصلے جو ہے کس قدر نازک کام ہے. ٹھیک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاضی عادل، یعنی عادل قاضی تھا، قیامت کے دن تمنا کرے گا دو شخصوں کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلے کاش میں نہ سناتا. اللہ. عادل قاضی بھی فیصلے کرے گا. فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کے مابین حکم کرتا ہے یعنی فیصلے کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا، اس کی گدی پکڑے ہوگا، پھر وہ فرشتہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے گا اس انتظار میں کہ کیا حکم ہوتا ہے. اگر یہ حکم ہوگا کہ ڈال دے تو ایسے گڑھے میں ڈال دے گا 40 برس تک گرتا ہی چلا جائے گا، یعنی 40 برس میں تہ تک جا کر پہنچے گا. یہ برے فیصلے کرنے والوں کا نتیجہ ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا جو لوگوں کے مابین قاضی بنایا گیا، یعنی وہ قاضی عادل ہے، صحیح، پھر بھی قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی بڑا ہی اس کو ایک باریک تلوار پر کھڑا کر دیا لا کر. آزمائش میں وہ خود آزمائش میں آ گیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مطلق ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی قرآن جاننے والا ہو. امام بخاری تو ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اللہ اللہ اللہ. اتنے بڑے امام ہیں، حدیث کے امام، فقہ کے امام، قرآن کے امام، حدیث کے امام، مجتہد مطلق. انہیں کوڑے مارے گئے، انہیں جیل میں ڈالا گیا کہ آپ قاضی بنیں. انہوں نے قاضی بننا پسند نہ کیا. یہ عہدہ اتنا نازک ہے، یہ معاملہ اتنا نازک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو کورٹ میں بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے یہ ساری باتیں اسی کے متعلق ہے. جو بھی شخص کسی بھی موقع پر فیصلہ کرتا ہے اس کو سوچنا پڑے گا، اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا نازک کام کر رہا ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا جو قضا کا طالب ہوا، خود کسی نے چاہا کہ میں فیصلہ کروں یا میں قاضی بن جاؤں، میں اس پوسٹ پر چلا جاؤں، فرمایا گیا جو قضا کا طالب ہوا اس کے درخواست کی وہ اپنے نفس کی سپرد کر دیا جائے گا، اور جس کو مجبور کر کے قاضی بنایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجے گا جو معاملات چلانے میں اس کی مدد کرے گا. ماشاءاللہ. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تمنا کرنا بھی معیوب ہے. میرے ذہن میں ابھی یہی آ رہا تھا مفتی صاحب، کیونکہ ایک یہ تو سمجھ لیجئے سوشل اسٹیٹس کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے، ایک معاشرتی حیثیت کا حامل ایک منصب ہے یہ کہ 2-4 گاؤں میں یا ایک اپنے محلے میں ہی کسی بھی علاقے کے اندر، کمیونٹی کے اندر، کہ یا کسی مارکیٹ کی یونین کے کوئی صدر صاحب ہیں یا کوئی لیبر یونین ہے اس کے کوئی عہدیدار ہیں. بعض لوگ تو خاص ہوتے ہیں نا، بعض لوگ تو بالکل خاص ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بھی فیصلہ ہوگا ان کے پاس آنا ہے. برادری میں خاص ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں خاص ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا معاملات آج کل تنظیموں میں آ گئے ہیں، فیصلے جو ہے تنظیمیں کرواتی ہیں ان میں خاص ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ بہت نازک ہے، تو ہر ایک کو سوچنا پڑے گا، ان تمام سیکشنز کو سب کو سوچنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص یا تو وہ انصاف کرے گا یا وہ ظلم کا مرتکب ہو جائے گا. صحیح، یہ دو ہی باتیں ہوں گی. اگر تو اسے قرآن و حدیث کا علم ہوا، علماء سے اس کے مطلب کے روابط ہوئے، مسئلے کی جو ہے وہ جانچ، اس کو آگاہی ہوئی، ممکن ہے وہ بچ جائے، انصاف کے تقاضے پورے کرے. لیکن آج علم دین کتنا ہے لوگوں کو، آپ کے سامنے ہی ہے. تو یوں جو فیصلے ہیں ہمارے باہم آپس کے جو فیصلے ہیں وہ اتنے فحش اور اتنے غلط ہوتے ہیں، اتنی اس میں ظلم کے معاملات ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری قوم کے 2 شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حاکم کر دیجئے، دوسرے نے بھی ایسے ہی کہا.
آپ نے فرمایا ہم اس کو حاکم نہیں بناتے جو اس کا سوال کرے، اللہ اللہ، اور نہ اس کو جو اس کی حرص کرے۔ ماشاء اللہ۔ پھر فیصلے کیسے کرنے چاہیے؟ جی اب یہ کوشچن اگلا ریز ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ ماشاء اللہ۔ پوچھا اے معاذ، جب تمہارے سامنے معاملہ آئے گا تم کیسے فیصلے کرو گے؟ عرض کی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ خوب۔ فرمایا اگر سنت رسول اللہ میں بھی نہ پاؤ تو عرض کی اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اجتہاد کرنے میں کمی نہ کروں گا۔ یہ اس مقام کے تھے، یہ اجتہاد کر سکتے تھے۔ ایک وہ شخص جسے جو ہے سنجا کرنا نہیں آتا، وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، وہ کیا کرے گا؟ اس کی کیا رائے ہے؟ اس کی تو کوئی رائے نہیں ہے۔ جب یہ جواب دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو اس چیز کی توفیق دی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ یعنی ایسی ان کی سوچ ہے جیسی پیارے آقا علیہ السلام چاہتے تھے۔ تو فیصلوں کا جو معیار ہے وہ قرآن اور حدیث پر ہونا چاہیے۔ یعنی جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ نہیں ہے کہ جناب کوئلوں پہ چلا لیا اور وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، سچا ثابت ہو گیا۔ اب معیار کیا ہونا چاہیے؟ جی میکینزم کیا ہونا چاہیے؟ جی پوری دنیا کے اندر آئی وٹنس کی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ جرم جو ہے وہ پختہ نہیں ہو پاتا۔ بعض ممالک کے اندر، بعض قوانین کے اندر قرینے کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے، خیر وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب کوئی دعویٰ کرے گا تو ضابطہ اور طریقہ یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا ایک کسی نئی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اصل میں صحیح یوں ہوا ہے، وہ ایک مدعی ہے، خلاف اصل کا دعوے دار ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ گواہ پیش کرے۔ مطلب نارمل سرکمسٹانسز چل رہے تھے اور ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ یوں ہوا ہے، میرے ساتھ یوں ہوا ہے، میرا حق دبایا گیا ہے، میرے ساتھ فلاں نے گالیں دی ہے، یوں معاملہ کیا ہے، یوں معاملہ کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے دعویٰ کرنے والے سے کہتے ہیں اچھا قسم کھاؤ۔ اللہ اللہ، ہاں ٹھیک ہے، تم نے مجھے یہ بولا تھا، نہیں بولا تھا، بتاؤ ذرا، اچھا قسم کھا کر بولو کہ تم نے یہ نہیں بولا۔ نہیں جی، فیصلہ گیا کسی کے پاس، صحیح، اب دعویٰ کرنے والے جو ہیں اس سے قسم لی جاتی ہے، صحیح، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ مدعی سے گواہی لی جائے گی۔ بھئی آپ ایک شخص پر دعویٰ کرنے آئے ہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں، صحیح، آئی وٹنس ہے، کوئی ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ ایویڈنس تو ایک مطلب کہ بڑا وہ چیز ہوگی نا، سمجھے کہ سب سے معیاری لفظ ہے آئی وٹنس، ٹھیک، گواہ۔ اب وہ گواہ بھی جو ہے وہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عادل ہوں، پرہیزگار ہوں، فاسق نہ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ گواہ تک تو بات ہی نہیں آتی۔ صحیح، جس طریقے سے لوگ باہم آپس کے معاملات حل کرتے ہیں، گواہ تک تو بات ہی نہیں آتی، بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ قرآن اٹھانے پر چلی یا تو اگر وہ شخص جو ہے باحیثیت ہے، اس کا وزن ہے، منہ زور ہے، چرب زبان ہے، سامنے والے پر ہی سارا پریشر آ جاتا ہے۔ صحیح ہے، پہلا پریشر اسی پر آنا چاہیے، ٹھیک، جو دعویٰ کر رہا ہے، آپ کے پاس گواہ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب سامنے والے کو کیا مطلب کہ رائٹ ملے گا، ٹھیک ہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ لیکن جو گواہی کا معاملہ ہے، قانون تو ہمارے ہاں بھی ہیں گواہی کا، لیکن گواہ بکتے ہیں۔ پھر گلی محلوں کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو گواہ بنا کر لا رہے ہوں، لیکن جو مقدمات چلتے ہیں کورٹوں کے اندر، وہاں تو پھر کیا نہیں ہوتا، گواہ بکتے ہیں، چھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس طرح اس پر جھوٹا کیس ایک تو ڈالا جاتا ہے، پھر جھوٹے بیانات دیے جاتے ہیں، آئی وٹنس جھوٹی دی جاتی ہیں، پھر یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ سارا معاملہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ ایک مجرم کو باغی بنا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مطلب جب اس نے کیا ہی نہیں ہے تو وہ اب معاشرے کے اندر مجرم نہیں رہے گا، صرف وہ باغی بن کر سامنے آئے گا۔ پھر وہ نہیں دیکھے گا میں کس کو مار رہا ہوں، سب سے پہلے وہ پولیس والوں کو ہی مارے گا۔ تو یہ ایک کلچر جو ہے وہ انصاف کے معاملات میں حائل ہو چکا ہے۔ چھوٹی گواہیاں، چھوٹی قسمیں، چھوٹے حلف، علمان والحفیظ، قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا۔
کتنا ہی افسران بالا کا دباؤ ہو، کتنا ہی پریشر ہو، نہ تو بندہ جھوٹی قسم کھائے اور نہ جھوٹی گواہی دے، نہ کسی پہ جھوٹا الزام لگائے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ جرم کو ثابت کرنا، صحیح، اس کے لیے ہے گواہی سے جرم ثابت ہوگا۔ اوکے، اب جس نے دعویٰ کیا صحیح، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، صحیح، مطلب جب بھی جرم ہوتا ہے ضروری نہیں کہ گواہ ہوں، اوکے، ٹھیک ہے، نیچرل سمجھ ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو پھر جو ہے سامنے والا جس پر دعویٰ کیا گیا اس سے یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، آپ قسم اٹھائیے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ اب قسم اٹھا کر جو ہے اس کی بات، کس کی بات مانی جائے گی؟ اب دعویٰ کرنے والے کی مانی جائے گی یا جس نے قسم اٹھائی ہے اس کی مانی جائے گی؟ قسم جس نے اٹھائی ہے اس کی بات مان لی جائے گی۔ اچھا، مدعی نے دعویٰ کیا، اپنی بات کو ثابت نہیں کر پایا وہ۔ میں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس گولڈ کا بسکٹ ہے یہ میرا ہے جی، اور میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ قسم اٹھائیے۔ تو جو بھی ملزم مطلب جس پر دعویٰ کیا گیا ہے جی جی، اس سے پھر یہ کہا جائے گا کہ قسم اٹھائیے۔ اچھا اچھا، وہ قسم اٹھائے گا ٹھیک، اور قسم اٹھا کر اس کی بات مان لی جائے گی۔ صحیح، اس نے کہا یہ میرا ہے قسم کھا کر، جی تو ہاں، یہی تسلیم کیا جائے یہ گا تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ ہماری شریعت کا بیان کردہ ایک ضابطہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ، ٹھیک، کہ مدعی جو ہے وہ گواہی پیش کرے گا اور جو منکر ہے اس کے ذمہ قسم ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے، ہمارے ہاں مدعی اس کو کہتے ہیں جو پہلے ایف آئی آر لکھوا دے، صحیح، جو پہلے اپنا مقدمہ لے کر ہاں یہ ڈیفینیشن بھی تو ہونی چاہیے، جو پہلے اپنا کیس لے آئے وہ مدعی ہے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اصل کے خلاف کس نے دعویٰ کیا ہے۔ مثال کے طور پر دو افراد نے کاروبار کیا، صحیح، مداربت کی، سلیپنگ پارٹنرشپ کی۔ ٹھیک، اب ایک شخص جو ہے وہ اس کا پیسہ ہے، اس نے پیسہ دے کر سامنے والے کو کام سپرد کر دیا، صحیح، اس نے کام کیا، کئی مہینوں کے بعد جب حساب کتاب ہونے لگا تو اب وہ جو ورکر تھا وہ کہتا ہے کہ نفع تو ہوا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انویسٹر کہتا ہے نفع ہوا ہے، تم 6 مہینے میں کام کر رہے ہو۔ صحیح، اب یا تو یہ انویسٹر گواہی پیش کرے کہ اس کے اچھا، پاس کیا ثبوت ہے کہ نفع ہوا ہے۔ صحیح، اب نفع نہیں ہوا، یہ دعویٰ ہے کام کرنے والے کا، صحیح، تو اب یہ ایک کیس آیا نا، صحیح، ایک صورتحال آئی سامنے آئی، اب دیکھا یہ جائے گا کہ کسے مدعی بنانا ہے، کسے مدعا علیہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفع ہونا یہ ایک اضافہ ہے، اچھا اچھا اچھا، یہ ایک اضافہ ہے، ایکسٹرا چیز آ گئی، ایکسٹرا چیز ہے۔ صحیح، اس کا دعوے دار کون ہے؟ اس کا دعوے دار تو جس نے پیسے دیے تھے، انویسٹر دعوے دار ہے۔ انویسٹر، تو انویسٹر کو یہاں مدعی بنایا جائے گا۔ صحیح صحیح، اور نہ ہونا یہ ایک کامن چیز ہے، ٹھیک، کاروبار میں گروتھ ہوگی تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ صحیح، شروع میں جو کاروبار ہوتا ہے اس میں تو پیسہ لگانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک، تو اس کو مدعی بنایا جائے گا، قسم اس سے نہیں لی جائے گی، صحیح، اس سے گواہی مانگی جائے گی۔ تو ٹھیک، کہاں کسے مدعی بنانا ہے اور کسے مدعا علیہ بنانا ہے، یہ ایک بڑا ہی مشکل عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف 18ویں جلد میں فرماتے ہیں مدعی اور مدعا علیہ کا تعین جی، علماء پر دشوار ترین امر ہے، اللہ اللہ، دشوار ترین امر ہے، اللہ، ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں، ٹیکنیکل دیکھنا معاملات۔ پڑتا ہے اس میں۔ تو یہاں تو مفتی صاحب اب آپ نے یہ ایسا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے اور اب میرا تو ذہن گھوم رہا ہے، اتنی مطلب ان سوسائٹی کے لوگوں کو سیکشنز، ایسا بعض لوگ ہیں ایسے، ہم دارالفتہ میں دیکھتے ہیں جی جی کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جی، جو دارالفتہ کی طرف ریفر کیے جاتے ہیں، مطلب کسی کمیونٹی میں کسی ٹھیک، فورم پر کوئی کیس چلا گیا صحیح، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ پہلے دارالفتہ جائیں، فتویٰ لے کر آئیں۔ اچھا، بڑے ہی قابل تحسین ہیں وہ لوگ ماشاء اللہ، جو اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ماشاء پہلے اللہ، دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس معاملے میں کیا حکم ہے، ماشاء اللہ، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ماشاء اللہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ طلاق اور نکاح اور وراثت، شاید ان معاملات کو یہ سمجھتے ہوں کہ اس میں فتوے کی حاجت ہے، جہاں دو افراد ایک دوسرے پہ چوری کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا پیسے ایک نے کہا کہ میں نے دے دیے، دوسرے نے کہا نہیں دیے، ایک نے کہا اتنے پیسے آتے ہیں، دوسرے کا نہیں اتنے آتے ہیں، تو اس طریقے سے اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ضرورت محسوس نہیں کی جاتی کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ کوئی شرعی معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ
اسے بھی مطلب علماء کے سامنے پیش کیا جائے اور اس پر بھی رہنمائی لی جائے اور اس پر بھی از خود کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. تو فیصلے کرنے والوں کو چاہیے کہ بہت نازک معاملہ ہے. حدیث میں نے سنائی آپ کو, یہ سمجھیں آپ کے انگاروں میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے کوئی فیصلہ کرنا. اتنا نازک معاملہ ہے. تو کوئی یہ نہ دیکھے کہ مجھے بڑا بنایا گیا ہے, میں سامنے نہیں آؤں گا تو کیسے ہوگا. لوگ جو ہے نا دھونس دھمکیوں پر فیصلے کرتے ہیں, صحیح, ڈرا دھمکا کر فیصلے کرتے ہیں اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو پھر جب ظلم ہوتا ہے, جب گھٹن پیدا ہوتی ہے, تو پھر جو ہے انسان مزاحمت پر مجبور ہوتا ہے, پھر وہ برے کام بھی زیادہ کرتا ہے. اگر ایک مظلوم کو اس کا حق ملے, ظالم کو کی نشاندہی ہو اور ایک ضابطے کے تحت جو بھی ضابطے ہیں ہمارے ہاں سزا ملے, تب جا کے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, یہاں ایک ذہن میں میرے ایک اور کے کانسیپٹ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو اسلامی نظام عدل ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر ایک تو آسانی, فوری ہاتھوں ہاتھ فیصلہ ہو جائے. علماء سم ٹائمز ایسی سچویشن ہوتی ہوں گی کہ ان کو غور کرنا پڑتا ہوگا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دنوں میں اور انتہائی یعنی بغیر خرچے کے فیصلہ ہو جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نوعیت ہوتی ہے. ٹھیک. اب حدود وغیرہ کے معاملات ہیں. صحیح. کسی نے کسی پر قذف کا دعویٰ کیا, زنا کا دعویٰ کیا, قتل کا دعویٰ کیا, نہ تو کسی جرگے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے, نہ کسی نجی فورم کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے. یہ معاملات ہوتے ہیں حکومت کے تحت حل ہونے والے, جو انجام ہونے پائے. ٹھیک ہے. حکومت قاضی مقرر کرے گی, قاضی جو ہے وہ فیصلے کرے گا, پھر جو ہے حد جاری ہوگی, کسی کو سزا دی جائے گی. صحیح. اپنے طور پر کوئی بھی شخص جو ہے اس طرح کے فیصلے کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک کیٹیگری ہے معاملات کی. صحیح. تو قانون کو ہاتھ لینے کی اجازت ہی نہیں ہے. جیسے ایک عام وہ ہے کہ جناب زانی کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے اگر وہ شادی شدہ ہے, تو اس کی سزا جب ہے کہ جب وہ قاضی جسے جو ہے وہ حکمران اسلامی حکمرانوں نے مقرر کیا, اس قاضی کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا, اس نے سارے تقاضے پورے کیے, اور وہ بھی اتنے سخت تقاضے ہیں اس کو جو مجرم ثابت کرنے کے لیے کہ بہت مشکل وہ پورے ہوتے ہیں. پھر جا کر جو ہے وہ سزا دے گا. کسی فورم کو یہ حق حاصل نہیں ہے, کسی نجی جرگے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سزا دے گا. ہاں جہاں جرم ثابت ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں عوام کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا ریئیکٹ کرے. وہ اس کا ریئیکٹ کرنا اس حد تک ہے کہ وہ سوشل بائیکاٹ کرے. سوشل بائیکاٹ. دیکھے کہ کسی جگہ پر غلط کام ہو رہا ہے. صحیح. ایک شخص شرابی ہے. صحیح. اب شرابی کی بھی سزا ہے. ٹھیک. اس کے لیے بھی کوڑے ہیں. صحیح. صحیح. ہم کسی کو کوڑے نہیں مار سکتے, اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے, ہماری شریعت نے سکھایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عوام کے لیے کیا ہے کہ وہ اس شخص سے مقاطعہ کرے, اس سے قطع تعلق کرے, اپنی شادیوں میں سے بلانا چھوڑ دے, ٹھیک, اس کے گھر میں موت میت ہو جائے جانا چھوڑ دے, ٹھیک, اس کا حقہ پانی بند کر دے. ٹھیک. یہ ہمارے اختیار میں ہے, یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اسی طریقے سے کسی بھی قسم کا ایسا کوئی مجرم ہے, ایک شخص جو ہے وہ ڈاکو ہے, ڈاکہ زنی کرتا ہے, تو اس سے روابط ختم کر دیا جائے, تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے تاکہ اسے شرمندگی حاصل ہو, اسے جو ہے اپنے انجام کی فکر ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. اچھا, تو جو اس کے رشتہ دار ہوں گے وہ بھی اسے سوشل بائیکاٹ کریں گے؟ حکم یہی ہے کہ اس سے روابط ختم کیے جائیں. تو یہاں وہ قطع رحمی کے مرتکب بالکل نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. تاکید ہے یہاں پر تو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی, اللہ اللہ یہ اسلام نے درس دیا ہے. ہمیں جو ہے نا وہ صحیح اور غلط کا معیار اپنے رشتہ داری پر نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, اپنے تعلقات پہ نہیں رکھنا, اپنی دوستیوں پہ نہیں رکھنا. اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی اس پر رکھنا ہے. ٹھیک. اچھا, وہ اس حوالے سے بھی بتا دیجیے ٹائمنگ کے حساب سے کہ ٹائم عام طور پر جیسے دوسرے بھی تو نظام ہیں. جی, میں یہ کر رہا تھا کہ یہ مطلب کہ سزائیں ہر ایک معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد اسے اپنے ہاتھ میں لے لے. ٹھیک. لیکن جو چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں, روزمرہ کے معاملات ہیں, آپس دو افراد کا اختلاف ہو گیا, تو یہ بیٹھ کر کسی جو دیندار آدمی کے پاس, کسی عالم کے پاس, کسی قرآن و سنت کے علم رکھنے والے کے پاس کیے جا سکتے ہیں, اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالے کے اندر ایک نقطہ یہ بیان فرمایا, ہندوستان کے جب حالات پر آپ نے کڑن کا اظہار فرمایا, جی, اور کہ مسلمانوں کی جو معاشی حالت ہے یہ کتنی کمزور کیوں ہے, ایک نقطہ یہ بیان فرمایا کہ کروڑ روپے مقدمات میں صرف کرتے ہیں. اللہ اللہ. اور وہی معاملات آپس میں بیٹھ کر طے کر سکتے تھے.
لیکن معاملہ وہ ہے دشمنیوں کا، بس دشمنیاں ہیں تو بس غصہ، پھر دشمنی، پھر انتقام، عفو درگزر نہیں بالکل بھی. تو یہ اسلامی جو تعلیمات ہیں یہ انسان کو جو ہے وہ انسان بناتی ہیں. صحیح. یعنی اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، اس کا انتقام بجھ ہی نہیں رہا، اس نے سامنے والے کو قتل کر کے ہی جو دم لینا ہے، خود پھر 14 سال کے لیے اندر جانا ہے. صحیح. اپنی بھی زندگی برباد کرنی ہے، اپنے بچے کو بھی کرنی ہے. صرف کیوں؟ انتقام کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں، بہت سارے چیزیں ٹیبل ٹاک پر حل ہو سکتی ہیں. انسان جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ دشمنیاں جو ہے بڑھتی چلی جائیں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. صحیح. آگ بڑھائیں گے تو آگ بڑھتی چلی جائے گی، حل کی طرف جائے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات جو اپنے ہاتھ میں لیے جا سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں. صحیح. باہم بیٹھ کر خود اس کو نمٹائیں. یہ نہ ہو کہ بس سالہ سال مقدمہ چل رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے مطلب کہ نمائندے ہیں جنہیں ہم وکیل بناتے ہیں، الامان ولا فیس. ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان پر بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، جھوٹی جو ہے نا پھر گواہ لے کر آئیں گے، جھوٹی قسمیں کھلائیں گے، پھر انسان دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نہ دھنستا، اللہ اللہ، میں مطلب کہ ان چکروں میں پڑتا ہی نہ. صحیح. نہیں، میں نے اس طرح کی کیسز پڑھے ہیں. وہ غصہ اور انتقام جو ہے نا یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں وہ کرواتی ہیں. پھر پیسہ ہاتھ میں ہو تو پھر وہ پیسے کی جو ہے نا مستی، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ سمجھتا ہے سب کام پیسے سے ہو جائیں گے. سکون کبھی بھی پیسے سے حاصل نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ میں نے ایک تعداد میں مفتی صاحب کی اس طرح کی ہسٹریز پڑھی ہیں کہ بعد میں پھر انہیں احساس ہوتا ہے اتنے پیسے پھونکنے. آج کا سبق کیا تھا؟ جی لبیک. آج کا سبق یہ تھا کہ دین اسلام نے اس انصاف کا ایک نظام دیا ہے. ماشاء اللہ. اور وہ انصاف کا جو نظام ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محض دعویٰ کرنے سے سامنے والا مجرم نہیں بن جاتا. ٹھیک. اس پر جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتا. دعویٰ کرنے والا گواہی پیش کرے گا، گواہوں کا تجزیہ ہوگا، پھر جرم ثابت ہوگا. نہیں گواہ ہیں تو پھر شہادتیں لی جائیں گی. پھر اوورآل فیصلوں کے حوالے سے جو بھی آج کا ایک رجحان ہے اس پر ہم نے گفتگو کی. یہ آج کا ہمارا سبق تھا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. تو مطلب اب آپ آج یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسے آج کل کا جو ایک ہاٹ ایشو ہے کہ کسی کو محض یعنی زبان سے کسی نے کہا اور ہم نے مان لیا، اس کو برا مان لیا. اصل میں پھر ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے جی کہ ہمارے ہاں اگر میں یہ کہوں کہ 99% لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، شاید میں غلطی پر ہوں، اگر یہ غلط ہے تو ٹھیک، ایک طرف کی بات سن کر اس کا اثر لے لینا، یعنی اس کو غلط سمجھ لینا، یہ تو ایک بڑی بات ہے. صحیح. جو کسی نے آ کر بتایا وہ سمجھ لیا کہ یہی سچ ہے دوسروں کے متعلق، فلاں یوں تھا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس کی بات نہیں سنیں گے، سوچ لیں گے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے. مطلب پارٹی اے کی بات سنی، اس کو مان لیا، پارٹی بی کو نہیں دیکھا. اچھا، بعض لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں نہیں ہم مانتے نہیں، ایک آدمی کی بات سن کے ہم نہیں مانتے، دوسرے کی بھی سنتے ہیں، لیکن ذرا احساسات پر غور کرنا چاہیے کہ جب اس نے آ کر بتایا تو اس کے بعد جو آپ کے احساسات ہیں اور سامنے والے کے متعلق جو تخیلات ہیں وہ کیا ہیں. اگر تو وہ ویسے ہی ہیں جو پہلے تھے تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو دونوں افراد کی بات سن کر کچھ کرتے ہیں. ورنہ ایک طبقہ ہے جو ایک کی بات سن کر یا تو اس کو سچا مان لیتا ہے یا اس کے گہرے اثرات جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو ایک فرد کی بات سن کر رائے قائم کر لینا یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. اللہ اللہ. اگر ایک فرد کی بات سنی ہے تو دوسرے فرد کی بھی بات سنی جائے اور نیوٹرل ہو کر سنی جائے، پھر جو نا آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک کی بات سن کر آپ نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دیا. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. اتنے سارے معاشرتی امور. پھر دوسری بات یہ ہے ہماری شہادتوں کا نظام ایک پورا نظام ہے. ٹھیک. رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں گواہی سے، نہیں یہ رشتہ دار گواہی نہیں دے سکتے، متہم ہیں، تہمت ہیں، اس کی رشتہ داری ایک تہمت ہے کہ یہ گواہی دے گا تو جھوٹ بول سکتا ہے. صحیح، میں فیور کر سکتا ہے. ٹھیک. تو عام طور پر جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا کوئی یا تو رشتہ دار ہوتا ہے یا اس کی ایسی جو نا وہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے متعلق غلط بولے گا ہی نہیں.
تو اب تقاضا بڑھ جاتا ہے صحیح کہ دونوں افراد کی بات سنی جائے جب کسی کو صحیح یا غلط کہا جائے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کی خدمت میں مزید احادیث مبارکہ اور ان سے حاصل ہونے والے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.